کچھ دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ انسان کے دل کی جگہ سور کا دل لگایا گیا، اس کو جینیٹیکلی ماڈیفائی کیا گیا، اور یہ ایک جس کو آپ کہہ لیجئے کہ ایک بڑا بریک تھرو تھا میڈیکل سائنس، بڑا تجربہ تھا، یہ بالکل ایک بہت بڑا تجربہ تھا اور یہ ایک کامیاب تجربہ ہوا۔ کئی سالوں سے اس طرح کی ریسرچ چل رہی تھی کہ کس طریقے سے ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ہو، اور ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن آخر کار ہوئی تو وہ اس طریقے سے ہوئی کہ انسان کے دل کی جگہ سور کا دل لگا۔ اور ایک اور بات بھی مینشن کر دیں کہ پاکستانی امریکن ڈاکٹرز جو ہیں ان کا اس میں بڑا عمل دخل رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ جب معاملہ سامنے آیا تو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے اس کے حوالے سے سوالات اٹھانا شروع کیے کہ اسلامی لحاظ سے اس چیز کی کیا حیثیت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر چہمگوئیاں کی، کسی نے کہا کہ یہ صحیح ہے، کسی نے کہا کہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے ذرا بات کی جائے۔ ہمارے پاس اس وقت آج کے پروگرام میں مفتی ارشاد احمد اعجاز موجود ہیں جو کہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم اسی حوالے سے بات کریں کہ یہ جو پورا یہ ایک بریک تھرو جس کو میڈیکل سائنس کی دنیا کا کہا جا رہا ہے، اور سور کا دل جو ہے وہ انسان میں اس کی پیوند کاری ہوئی ہے، تو اس حوالے سے دینی جو احکامات ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیے، یہ مسئلہ جیسا آپ نے بتایا کہ کافی دنوں سے یہ میڈیا میں اور پرنٹ اور الیکٹرانک ہر طرح کے میڈیا میں اس پر ڈسکشن چل رہی ہے، اور مختصر بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کریم پہ نظر ڈالیں اور قرآن کریم میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی چیزیں حرام کی ہیں، جس میں سور بھی شامل ہے، شراب بھی ہے، مردار بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب یہ آیت نازل فرمائی ہے تو اس آیت کے اندر ایک جملہ ساتھ ہے اس کے، اور وہ جملہ ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر مردار کو، بہتے خون کو اور سور کو حرام کیا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری میں پھنس جاتا ہے اور اس کا سرکشی کا ارادہ نہ ہو، حدود کو پھاندنے کا ارادہ نہ ہو، تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی الجھن میں جا پھنسے فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، اور اس کا ارادہ کسی گناہ کے ارتکاب کا نہ ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے پیش نظر ہمارے یہاں علماء اکرام کے یہاں فقہاء کرام نے اس دو طرح کے موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ ایک موضوع کہلاتا ہے کہ انسان اگر کسی ضرورت میں پھنس جائے تو جان بچانے کی غرض سے حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے نہیں، اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ اگر انسان کو علاج معالجے کی ضرورت ہو تو کیا کسی حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے نہیں۔ یہ دونوں موضوعات ہمارے یہاں کلاسیکل اس میں ملتے ہیں، اور دونوں کا جواب یہ ہے، خلاصہ اس کا جواب کا یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا متبادل حلال موجود نہ ہو اور انسان کی ضرورت، ان دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ حلال متبادل موجود نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کی ضرورت اس درجے کی ہو کہ جس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اگر وہ حرام ذریعے کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ اس بنیاد پر ہمارے علماء اکرام نے اکثر جو مجالس ہیں انہوں نے جب امیڈیٹ رسپانس دیا ہے، ابھی ظاہر سی بات ہے کہ اس پر تحقیق جاری ہے اور اس کی بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو ہونی ہے، لیکن ایک امیڈیٹ رسپانس یہ ہے کہ اگر یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ اس شخص کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن جو ہے، ظاہر سی بات ہے اگر کسی کا دل نہیں لگایا جائے گا تو اس کا انتقال ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بہت ساری رپورٹس میں پڑھا کہ یہ ریسرچ ہے یہ کافی عرصے سے جاری تھی، اور 15 سال میں انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں، شاید بندر کے دل کے اوپر بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا، وہ بھی کامیاب نہیں ہوا، اور کوئی انسان مصنوعی مشین کا دل بنا لے وہ بھی کامیاب نہیں ہوا، بالآخر یہ کامیاب ہوا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے علماء کی رائے آئی سامنے کہ چونکہ یہ واحد اویلیبل ایک جسم کہہ سکتے ہیں میسر ہمارے پاس آپشن یہی ہے، اگر کوئی شخص اس کو اختیار کرتا ہے ضرورت کے تحت تو انشاءاللہ اس کی اجازت ہے اور اس پر گناہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ لوگوں کے لیے بھی علم کے لیے ضروری ہے، اور ہم بھی بہت مرتبہ کبھی کبھی تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بڑی وائڈلی استعمال ہوتی ہیں، ویسٹ میں بہت کنزیوم ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں، اور ہمیں بھی پتہ ہے، دین کے بھی بڑے کلیئر احکامات ہیں کہ وہ حرام ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ مکروہ ہونے کے درجے میں آتی ہیں، ہمارے خوراک کی ایسی اشیاء ہیں جو کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ کھانا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ ان دونوں کی ڈیفینیشن بھی ذرا بتائیے گا، حرام کی اور مکروہ کی، اور پھر اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے وہ لسٹ آف تھنگز ایٹیبلز یا جو بھی ہیں وہ بھی بتا سکیں۔ جس طرح کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں مور کا گوشت بڑا زبردست ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں حلال ہے، کھا سکتے ہو۔ تو یہ ذرا میں چاہوں گی کہ کچھ اشیاء کی اگر آپ ہمیں نام بتا دیں جو مکروہ چیزیں، مکروہ کیٹیگری میں آتی ہیں، اور مکروہ ہوتا کیا ہے؟
देखिए असल में जो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में शरीयत में अहकाम वाज़ेह हैं, उनके तो हराम होने में कोई शक नहीं, जैसे कि सूअर है, जी। मुर्दार है, या वो जो हराम जानवर हैं। अलबत्ता बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके अंदर इख्तिलाफ है फ़ुक़हा किराम में कि ये चीज़ें किस दर्जा हलाल है। मिसाल के तौर पर जो समंदर की मखलूक़ात हैं, इनमें इख्तिलाफ है, और फ़िक़्ह हनफ़ी और फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर जो है इसके अंदर निस्बतन जो व्यू है वो सख्त है। इसके मुकाबले में जो दीगर फ़ुक़हा इकराम हैं उनके यहाँ इसके अंदर नरमी। मिसाल के तौर पे जो शाफ़ी फ़ुक़हा हैं, और ख़ास तौर पे पानी के गिर्द रहने वाले जो मुसलमान आबाद रहे, जैसे कि आप इंडोनेशिया में, मलेशिया में देख लें, वो ज़्यादातर शाफ़ी फ़िक़ा के हैं। तो उन हज़रात के यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने की इजाज़त है समंदर की जो कि मछली के अलावा हैं। चुनांचे आपने देखा होगा वो लोग केकड़ा भी खाते हैं, उनके यहाँ ऑक्टोपस भी खाया जाता है, उनके यहाँ इस जी। तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, लॉबस्टर हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं। हमारे यहाँ जो फ़िक़ा में ये उसूल है कि जो चीज़ मछली है उसको हम खा सकते हैं। चुनांचे एक चीज़ है जिसके ऊपर हमारे यहाँ काफ़ी अर्से तक डिबेट रही है, और वो ये रही है कि झींगे का क्या हुक्म है, कि हम झींगे को मछली शुमार करें या झींगे को मछली शुमार न करें। तो ये इस पर एक डिबेट रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन बर्रसगीर में अगर मैं कहूँ, जैसे बांग्लादेश के उलमा हैं, या हिंदुस्तान के अंदर वो तबकात जहाँ पे मछली का इस्तेमाल ज़्यादा है, वहाँ के हजरात की राय ये थी कि हम इसको इस टेक्निकल ग्राउंड पे नहीं जज करेंगे कि इसके अंदर ये वर्टेब्रेट यानी कि फ़िकारी जानवर हैं या नहीं है, मछली की तरह इनके अंदर बीच में एक बड़ी हड्डी होती है नहीं होती। हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में इन चीज़ों को मछली की किस्म समझ के इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा हम इसको बिला तकल्लुफ़ इस्तेमाल करेंगे। उन हजरात की राय ये थी। जो दीगर हजरात थे, हमारे इस तरफ के हजरात जहाँ मछली का इस्तेमाल कम है, वो ये कहते थे कि जी मछली अलग है और झींगा अलग है। तो लिहाजा इस इख्तिलाफ की वजह से ये राय सामने आई कि इसको हम जो है इसको हम वो कह देते हैं मकरू, हम समझते हैं इसको हम हराम नहीं कहेंगे। तो ये एक चीज़ है। दूसरा जो आपका शिफ़ा सवाल था, उसके अंदर असल में आज के दौर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे पास जो बाज़ार की चीज़ें बनी हुई हैं, कि उनके अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि आप अगर कोई खाने की चीज़ें उठाते हैं, मसलन कोई आपने एक जेली उठा ली, या आपने कोई मिसाल के तौर पे पेस्ट उठा लिया, या ख़ास तौर पे आजकल जो आपने देखा होगा सॉसेस बनते हैं। अब जब आप उनकी लिस्ट ऑफ इंग्रीडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स पढ़ते देखें, हैं तो जी जी उसमें तो बिल्कुल। 5 वो 10-10, 15-15 इंग्रीडिएंट्स होते हैं। तो उसके अंदर बाद दफ़ा एक डिबेट शुरू हो जाती है कि जो फला इंग्रीडिएंट है, जैसे ई नंबर्स हैं या और से हैं, कि ये किस तरह का बना हुआ है, ये इसका जो सोर्स है वो क्या है, वो हलाल है या हलाल सोर्स नहीं है। तो बाद दफ़ा इस तरह की चीज़ों के लिए बारे में भी हमारे यहाँ राय होती है कि जी फला इलाके में अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो जेलेटिन बेहतर ये मिसाल है के कि तौर आप पे वेस्ट अवॉइड में। करें। जेलेटिन है, जैसे जेलेटिन की सोर्स अगर आपको पता है कि जी। ये हड्डियों से बना हुआ है और इस तरह का है, हलाल जानवर का नहीं है, तो फिर ये हराम है। लेकिन इसके अलावा बस औकात जैसे कि हमारे कलर है, फूड कलर है, जैसे रेड कलर का, उसके ऊपर भी थोड़ा सा मसला आता है। या बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हलाल और हराम दोनों सोर्सेज से बन सकती हैं। तो अगर आपके पास एक कोई चीज़ आई जो कि बनी हुई मिसाल के तौर पर यूरोप के किसी मुल्क की है, और आपने किसी आलिम दीन को दिखाया, तो उन्होंने कहा देखें जो इसके अंदर फला ई नंबर लिखा है, ये सही सोर्स से भी बन सकता है और गलत से भी बन सकता है। इसके इब्हाम आ अंदर गया। डिटेल मौजूद नहीं, इबाम आ गया, लिहाजा बेहतर है कि आप इससे बचें। तो इस तरह की सही है। चीज़ों के लिए हम मकरू का और इस तरह की ताबीर इख्तियार करते हैं। मुफ्ती साहब ये बताइए कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड था, अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है इसकी क्या हैसियत होती है और इसके हवाले से क्या है काम? असल में देखिए जो मॉडिफिकेशन होती है ना चीज़ों में, वो 2 तरह की होती है। एक मॉडिफिकेशन वो होती है जिससे उसका स्टेट चेंज हो जाता है, यानी कि जिसकी माहियत बदल जाती है, जिसे हम इस्तिहाला का लफ्ज़ बोलते हैं। अगर ऐसी कोई तब्दीली आ जाए तो उसके बारे में तो फ़ुक़हा किराम का इत्तिफ़ाक़ है कि अगर किसी चीज़ की माहियत बदल जाए तो उस पर हुक्म फिर पहला नहीं रहता। जैसे उसकी मिसाल है कि फॉसिल्स होते हैं, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं कि जो 50,000 साल पहले उनका आज फॉसिल कोई मिला तो वो पत्थर की शक्ल में होता है। अब अगर कोई शख्स कहे कि ये कोई डायनासोर था या कोई और जानवर था जो आज से कोई 50,000 साल पहले था, अब ये पत्थर की शक्ल में है, तो आज इसको हम डायनासोर समझें या पत्थर? तो फ़ुक़हा ने मसला लिखा है कि नहीं, अब चूंकि वो पत्थर में बदल चुका है तो अब उसके ऊपर पत्थर के अहकाम जारी होंगे, हम उसको जानवर नहीं समझेंगे। और दूसरी मॉडिफिकेशन ये होती है कि जिसके अंदर पार्शल मॉडिफिकेशन होती है। पार्शल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि उसकी हैयत ऐसी बदलती नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं कि ना वो पहले जैसा रहता है और वो बीच में आके खड़ा हो जाता है। ये जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो की गई है इसकी, और कहा जा रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट जो है वो इम्प्लांट किया गया है, तो ये मसला एक ऐसा है कि जिसके ऊपर अभी तहकीक की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ जो बड़े इस्लामी फ़िक़्ह काउंसिल्स हैं दुनिया भर में, वो इस पर रिसर्च करेंगे, ख़ासतौर पे जो हलाल और इस तरह के फूड की फील्ड के लोग हैं उनकी तरफ से इस पर रिसर्च आएगी, जिन्होंने ख़ासतौर पे इस्लामिक मेडिकल के ऊपर काम किया हुआ है, कि हम इसको किस हद तक इस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट है, इसके अंदर हम ये जो मॉडिफिकेशन है हम इसको क्या कंसीडर करें।
اور میرا گمان یہ ہے، غالب گمان میرا یہ ہے کہ اگرچہ یہ اب ہارٹ سور کا اس معنی میں نہیں رہا، کبھی سور کو دوبارہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس کے اندر ایسا اسٹیٹ چینج ابھی نہیں آیا ہے. لیکن بہرحال یہ مسئلہ ابھی انڈر ڈسکشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پر آنے والے 5-6 مہینے میں اس کی پوری اینگل سے ریسرچ ہوگی، چونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی ریسرچ ہے جس کے اندر میڈیکل ریسرچ کا پارٹ ہوگا. اس میں ان سے جا کے پوچھا جائے گا کہ جو موڈیفیکیشن ہوتی ہے کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. اگر میڈیکل سائنس والے کہتے ہیں کہ موڈیفیکیشن پارشل ہے، یہ کمپلیٹ موڈیفیکیشن نہیں ہے، ہم نے اس کے اندر 5-6 جو ہے اس کی جین چینج کی ہیں صرف، تو پھر اس صورت میں اس کے اندر ہم اسٹیٹ چینج کا ہم رول اپلائی نہیں کریں گے، ہم اس کو اسٹل کنسیڈر کریں گے کہ یہ پگ ہارٹ ہے. البتہ چونکہ اگر یہ سور کا ہارٹ ہے بھی، تو جیسے میں نے پہلے سیگمنٹ میں بات عرض کی کہ اگر یہ حرام ہے بھی اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں ہے تو پھر جان بچانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے. اچھا، فائنلی ہم آپ سے جو پوچھنا چاہیں گے وہ یہ کہ جو سور ہے اس کے حوالے سے اسلامی احکام یہ ہے کہ وہ حرام ہے. اب اس پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہماری دور کیجئے کہ اس کو صرف کھانا حرام ہے، اس کے باقی استعمال مثال کے طور پر اس کا لیدر استعمال کرنا، یا جو لوگ اس کو پالتے ہیں جانوروں وغیرہ کے لیے مختلف اس کے کام ہو سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کا پرپز آف ایگزسٹنس ہوگا، تو کیا وہ مکمل طور پر کلی ہر چیز ہی اس سے حرام ہے، اس سے دور رہنا ہے، یا کسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، چونکہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سور کو حرام کیا، اس وجہ سے علماء کرام کا متفق یعنی عالم اسلام میں تمام مکاتب فکر کا اس پر اتفاق ہے کہ سور کا استعمال کسی بھی قسم کا درست نہیں ہے، نہ ہی اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، نہ اس کی کھال استعمال کی جا سکتی ہے. حتیٰ کہ اس کے بالوں کے جو برش بنتے ہیں پینٹنگ وغیرہ میں بہت اچھے کام آتے ہیں، اس تک کی ممانعت ہے کہ آپ سور کی اس طرح کی کسی چیز کا استعمال نہیں کریں گے. جہاں تک اس بات کا سوال کا تعلق ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، تو اس میں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے تو اس کی حرمت کی اگر کوئی وجہ اللہ نے نہیں بتائی ہے تو پھر وہ اللہ کے حکم کے تحت حرام ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ایک عبادت کے طور پہ حکم ہوتا ہے، اس کو بغیر کسی تفصیل کے ماننا ہوتا ہے. تو جس طرح سے اللہ نے مردار حلال حرام کیے ہیں، اس طریقے سے سور کو حرام کیا، اس طرح بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں. تو ہر چیز پر سوال آ سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بکرا کھانا حلال کیا ہے تو بندر کھانا کیوں نہیں حلال کیا؟ اس کی وجہ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ بھئی یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں. تو سور جو ہے یہ پورا ابراہیمک ریلیجن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے جتنے بھی مذاہب 3 اس وقت آسمانی موجود ہیں، یہ تینوں میں سور کو حرام رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور آج بھی حرام ہے. اور لوگ اگرچہ اس کا استعمال کرتے ہیں مگر اس کی ہر صورت منع ہے. اور جو لوگ مار دیتے ہیں ان کو کہ بس دیکھو اور مار دو بھائی، اب اس کا حرام ہے تو چلو، یہ ظلم کرتے ہیں اس پہ بیچارے پہ. یہ تو غلط ہے. جیسے میں دیکھیں، جیسے آپ اسلام آباد سے پروگرام کر رہے ہیں، اسلام آباد کے نواح میں اکثر سور نظر آتے ہیں، اور اس بیچارے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے چہرے پر لائٹ پڑتی ہے تو بالکل اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اس کو دکھتا کچھ نہیں ہے. تو ہمارے علماء کرام ہمیشہ ہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر سور آبادی میں نکل آتا ہے تو اس کو بھگا کے واپس اس کے جنگلات میں، اس کے مسکن میں چھوڑ دیا جائے، جو قدرتی علاقے ہیں. غیر ضروری طور پہ ہمارے یہاں لوگ اس کو رسیوں سے باندھ کے جو مارتے ہیں، جانور کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، اس کی اسلام نے اجازت نہیں. شوٹ کرتے ہیں سر ان کو؟ نہیں، یہ تو بالکل غلط ہے. اگر وہ کہیں پر نقصان پہنچاتا ہے، جیسے بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ کھیتوں میں آ کے گھستے ہیں اور لاکھوں کی فصلیں تباہ برباد کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں تو اجازت دی ہے علماء نے کہ اگر کہیں پر نقصان پہنچاتا ہے. دنیا بھر میں یورپ وغیرہ میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے کھیتوں میں سور گھس آتے ہیں، تو پھر وہ رات کو اس کی شوٹنگ کرتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی صورت ہے تو کوشش کریں کہ وہاں باڑ باندھ دیں تاکہ ان کو مارنا نہ پڑے. لیکن وہ بعض دفعہ اتنے بھاری بھرکم طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ باڑیں توڑ کے گھس جاتے ہیں. تو پھر ایک صورت الگ ہے کہ جب اس کا ضرر اور نقصان ہے، لیکن بلا وجہ میں اس کو شہر کی طرف کوئی نکل آیا، اس کو پکڑ کے ڈنڈوں سے مارنا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ غلط ہے. وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ ہم اس کو کھائیں نہیں تو بس اس کو نقصان بھی نہ پہنچائیں. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی ارشاد صاحب ہمارے ساتھ. میں صرف ایک جملہ آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر آپ اجازت دیں میں کہنا چاہتا ہوں. ضرور. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہماری اجتماعی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر اس طرح کی جیسے میڈیکل وغیرہ کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اندر اب جیسے یہ پاکستانی ایک اچھی بات یہ تھی کہ پاکستانی امریکن ایک ڈاکٹر انہوں نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کی میڈیکل ریسرچ کو اسپانسر کریں اور اس کو پروموٹ کریں، جس کے اندر حلال الٹرنیٹیو پر بھی کام ہو. یہ یعنی ہماری جیسی اور ذمہ داریاں ہیں، اس میں یہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر وہ کام جو کہ ملک کے لیے اور ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اچھا ہو، اس کو مجموعی طور پر ہمارے وہ لوگ، وہ ممالک اور وہ صاحب ثروت لوگ جو کہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ پروموٹ کریں، ان چیزوں کو اسپانسر کریں. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے کام کرنا مفتی ارشاد صاحب. بالکل بہت شکریہ ادا کریں گے. ناظرین